و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ مالک دو جہاں نے ہمیں اس پرنور اور بابرکت مجلس میں بیٹھنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ آمین بول رہے۔ اللہ رب العزت نے سعادت انسانی، دین اور دنیا کی کامرانی اور جو ہے مذہب اسلام کو مکمل نظام حیات بنا کر بھیجا، یعنی زندگی کا جو نظام ہے وہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتلایا۔ زندگی کا کوئی ایسا گوشہ اور کوئی ایسا چپا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی نہیں رکھا جہاں اسلام نے رہبری اور رہنمائی نہ کی ہو۔ نہیں بتائیں، پورے کونا کونا میں اللہ کے نبی کو نام جانتا ہے کہ نہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ میں جان رہا، تو انہوں نے ایسا کام کیا۔ لہذا جب بھی دنیا میں بگاڑ آتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اوپر اپنے نبی کو بھیجا کرتے تھے، یعنی اللہ رب العزت جو ہے اپنے معصوم بندوں یعنی نبی اور رسول کو دنیا میں بھیجا کرتے تھے۔ نبی دنیا میں آ کر لوگوں کے پاس جا کر اللہ کی دین کی دعوت دیتے تھے۔ ہاں بھائی، دیتے تھے نا؟ جو آج ہم لوگ کام کرتے ہیں تبلیغ میں، جماعت میں، جو بڑے عمر کے ہو گئے ہیں، قرآن نہیں جانتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں نا، کلمہ سکھاتے ہیں، قرآن پڑھنے سکھاتے ہیں۔ تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو لوگوں کو دین کی دعوت دی۔ نبی تو بدلتے گئے ہیں لیکن دعوت نہیں بدلی۔ دعوت بدل گئی؟ دعوت تو دیتے ہی ہے نا سب کو، ہے نا؟ نبی آئے تو کہتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگوں کلمہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العزت نبیوں کو دنیا میں بھیج کر لوگوں کو اصلاح کے لیے ہر زمانے میں طرح طرح کے نبی کو بھیجے، جیسے فرعون کے قبیلے میں موسیٰ علیہ السلام کو بھیجے نا، یوسف علیہ السلام کو بھیجے جو حضرت زلیخا کا واقعہ ہے، اسی طرح نوح علیہ السلام کو جو کشتی والا بنی اسرائیل کے قوم میں بھیجے۔ جیسے ہر نبی کو ہر زمانے میں مطلب کسی کو کسی گاؤں کے لیے یا کسی شہر کے لیے، یا کسی نبی کو کسی طبقہ کے لیے، یا کسی نبی کو کسی دیہات کے لیے مقرر کر کے بھیجتے تھے اللہ تعالیٰ، ہے نا؟ لیکن آخر میں تمام نبیوں کے سردار ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اور نبی پاک کو بھیجا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اس طرح ہوا کرتی تھی کہ رات دن اللہ کے نبی لوگوں پر محنت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی وقت میں نبی پاک کو کسی گاؤں یا طبقہ کے لیے نہیں، یعنی پورا ملک پوری کائنات کے لیے، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، ایک ہی وقت میں پوری کائنات کے لیے تمام انسانوں کو ہدایت کے لیے اللہ کے نبی کو بھیجا گیا۔ ہاں، تو بھائی اسی طرح گشت کا کام ہوا کرتا ہے، اور گشت کا عمل اس طرح ہے جس طرح بدن میں جو ہے نا پیٹ کا ریڑھ کا ہڈی، انسان ریڑھ کے ہڈی کے بغیر صحیح کھڑا نہیں ہو پاتا، اسی طرح گشت ہے جو گشت کے بغیر دعوت کا عمل صحیح نہیں ہو پائے گا۔ تو اسی کے لیے چار چیزوں کا ملا کر جماعت بنتی ہے۔ ایک کام تو یہ ہے کہ ایک ساتھی جو ہے مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی دین کی باتیں کرے گا، بیٹھتا ہے نا مسجد میں، اور دوسرا جو ساتھی ہے وہ دعا اذکار میں اللہ سے لو لگائے گا اور اجتماعی ہدایت کے لیے دعا کرے گا۔ تیسرا جو ساتھی ہے وہ مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو کر لوگوں کے استقبال کرے گا، اور وہ یہ نیت سے کھڑا ہوگا کہ دنیا کی تمام لوگ اگر ہمارے مسجد کو آ گئے تو میں سب کو استقبال ایک نظر ہی سے کروں گا، یہ نہیں کہ یہ امیر آیا تو اس کو اچھا سے دم گلا ولا مل لیا، یہ غریب آیا تو بیٹا ٹھیک ہے بھائی، ایسا بڑے نہیں، ایک ہی لمٹ، ایک ہی حد، ایک ہی طریقہ سے سب کو استقبال کرنا ہے۔ اور چوتھی جو جماعت ہوگی اس میں 3 لوگوں کا اہم ہونا بہت ضروری ہے نا؟ اور زیادہ سے زیادہ کتنا؟ 10، اور کم سے کم 3 اس لیے ہے دوستوں کہ 3 میں ایک متکلم ہوتے ہیں، دوسرا رہبر اور تیسرا امیر۔ اب بھائی اس میں سب سے اہم کردار کس کی ہوا کرتی ہے؟ رہبر کی۔
राहबर की ऐसे तो तीनों की है, लेकिन एक कैद लगा दे रहा हूँ इसलिए कि राहबर जो है भाई वो पहले पॉइंट रखेंगे, किसी के घर पे जाएंगे तो दरवाज़ा को ठकठका कर साइड में खड़े हो जाएंगे। ये नहीं दरवाज़ा खोले अंदर घुस गए, कोई बच्चा को दूध पिला रहा है तो कोई नहा रहा है, तो वो बेहुरमती होगी। औरतें हैं किस तरह है, सही से है नहीं है, ये सब का ख्याल रखने के लिए अल्लाह के नबी ने ये तरीका बताया है कि भाई साइड में ठकठका कर, नाम जानते हैं फरहान है तो फरहान का घर जा रहे तो फरहान भाई ऐसा करके बोले, और अल्लाह के दिन की दावत लेकर आया हूँ, अगर सुन लेंगे तो बहुत मेहरबानी और बहुत मतलब मेहरबानी होगी। फिर वो सुनेंगे अल्लाह के दीन की बातें बताकर, फिर वो मुतकल्लिम के हवाले कर देंगे। और मुतकल्लिम जो है अल्लाह के नबी के बारे में या हमें अल्लाह ताला दुनिया में क्यों पैदा किया, उन सब टॉपिक को लेके 1 से 1.5 मिनट में उनको ऐसा पॉइंट रखे कि उनको थोड़ा रिलैक्स हो, बॉडी समझ में आए कि हाँ वाकई में ये काम करना चाहिए। और फिर उस बंदे को जो है किसी अमीर साहब किसी एक शख्स की ज़िम्मेदारी देकर उसको मस्जिद में भेज देंगे। तो ये तीनों का काम हो गया। राहबर का काम है किसी के दरवाजे पर जाकर ये करना, अमीर के काम है निगरानी करके एक साथ सबको इकट्ठा लेकर चलना, सबको आगे पीछे अपने रहना। अब मुतकल्लिम का काम है कि अल्लाह के दिन की दावत देना। तो ये सब मिलाकर 4 जमात हुई। तो आप लोग इसे हैं कभी दिन का काम करेंगे तो इसी तरह से बात करके तय कर लीजिएगा, रख दो।